الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے یہود و نصارہ کے مکر و فریب اور ان کے ایجنڈا کا ذکر ہوا تھا کہ اسلام کے سب سے بڑے ازلی دشمن یہود اور نصارہ ہیں. شروع سے لے کر آج تک جن کی دشمنی اپنی انتہا پر ہے اور ان کے ایجنڈا میں یہ بات شامل ہے کہ مسلمان کو مسلمان نہ رہنے دیا جائے. اسی ایجنڈا پر پوری دنیا کے وسائل کو استعمال کیا جا رہا ہے اور کئی قسم کے محاذ پر یہ کام یہود و نصارہ اول دن سے کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں یہود کی یہی روش رہی، نصارہ کا یہی طرز رہا، حتیٰ کہ قرآن مقدس نے ان کے ان سب حربوں کو ذکر کیا. ان میں ایک مستقل جماعت ایسی بھی تھی جنہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جائیں اور اسلام کا اقرار ظاہر کریں اور شام کو مرتد ہو جائیں. یہ ایک پوری پارٹی تھی جو صبح آپ کی مجلس میں آ کر قرآن و سنت کا درس سنتے اور شام کو اس قرآن و سنت کے درس پہ اعتراضات کرتے ہوئے واپس چلے جاتے. مقصد کیا تھا؟ عام مسلمانوں کو شبہوں میں ڈالنا کہ جب عام لوگ دیکھیں گے کہ یہ مولوی طبقہ
مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والا طبقہ یہ صبح کو آیا اور پھر واپس ہو گیا تو معلوم ہوتا ہے اس دین میں کوئی قابل تقلید یا قابل اتباع چیز نہیں۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور پارٹی بنائی جس میں ان کا زور یہ تھا کہ اسلام کا نام لے کر ایسی اصطلاحات جاری کر دی جائیں جن اصطلاحات کی وجہ سے مسلمان گمراہ ہوں۔ اس میں مثلا قرآن نے ان کی بعض باتیں اور پروگرام کی نشاندہی کی کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سمجھ نہ آتی کوئی بات تو وہ کہتے رائنا۔ اب اس رائنا کے لفظ کو جس کا معنی ہے ہماری رعایت فرماؤ، یعنی دوبارہ ارشاد فرماؤ، اس کو انہوں نے ٹیڑھا کیا اور وہ کہنے لگے رائینا، جس کا معنی ہمارے چرواہے بکریاں بھیڑیں چرانے والے رائی۔ اب اس لفظ کو انہوں نے بڑا شو کیا کہ یہ مسلمانوں میں رائج ہو جائے رائینا۔ تو کلمات کفریہ، اصطلاحات کفریہ اس وقت میں بھی انہوں نے اسلام کے اندر ملاوٹ کرنے کی کوشش کی، اور آج بے عین ہی وہ اپنی روش پہ قائم ہیں کہ جو اصل اسلام تھا اس اسلام میں انہوں نے ایسی تحریفات شامل کی، اسلام کے عنوان پر ایسی اصطلاحات جاری کی کہ اب عام مسلمان بھی اصل اسلام اور رسمی اسلام میں فرق نہیں کر سکتا۔ اصلی مسلمان اور رسمی مسلمان کا فرق مٹ گیا۔ اب جو رسم تھی اصل بن گئی، جو اصل تھی وہ قابل اعتراض بن گئی، اور اسی چیز کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشین گوئیوں میں امت کو آگاہ بھی کیا اور اس ملاوٹ سے بچانے کی کوشش بھی کی۔ مثلا بعض احادیث میں بخاری مسلم میں یہاں تک الفاظ ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم پہلے لوگوں کے نقش قدم پہ چلو گے، پہلے لوگوں کے۔ آگے اسی کی توضیح کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر پہلے لوگوں میں کوئی ضب گو کے سوراخ میں داخل ہوا ہوگا لَدَخَلْتُمُوهُ، تم بھی اس میں داخل ہوگے، اور اگر پہلے لوگوں میں کسی نے اپنی ماں سے بدکاری کی ہوگی تو تمہارے اندر بھی وہ لوگ موجود ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا اور بدکاری کریں گے۔ یہ حدیث اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی، محدثین بھی پریشان تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے، بدکاری کرے۔ آج کا جو معاشرہ ہے، آج سب سے زیادہ زنا اور بدکاری کے واقعات
محرمات کے ساتھ آ رہی، محرمات کے ساتھ، محرم عورتیں، اور اتنی کثرت کے ساتھ تھی کہ ان کو بیان کرنا بھی ناممکن ہے، اتنی کثرت کے ساتھ۔ اب یہ کیا آپ نے فرمایا ان میں اگر ہوا تو ان میں بھی ہوگا؟ تو صحابہ حیران ہوئے اور پوچھا اجل یہود والنصارى، پچھلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اور کون ہیں؟ وہی یہود اور نصارہ۔ یہ پیشین گوئی اس امت کی تعلیم اور تحذیر کے لیے فرمائی کہ یہ امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ جائے گی، اس حد تک جائے گی بے حیائی اور فحاشی میں، بے غیرتی میں، اس حد تک ان کی آپس میں مشابہت ہوگی کہ یہ فعل رذیل ماں سے زیادہ محترم اور قابل عزت مقام نہیں۔ جب ماں کی عزت کا خیال بھی نہ رہے تو یہ درندگی اس امت میں بھی آئی، اور آپ کی پیشین گوئی کے مطابق آج ایسے واقعات سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے۔ اسی طرح عقائد کے سلسلہ میں آپ نے آخری فرمودات میں کئی ارشادات فرمائے، وصیتیں کی۔ ان میں ایک یہ بھی ہے لا تتخذوا القبور مساجدا، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ من کانا قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ تھے، یعنی یہود اور نصارہ، وہ اسی وجہ سے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبریں اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، مساجدہ۔ پھر آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، لا ترفعونی فوق منزلتی، مجھے میرے درجے سے اوپر نہ بڑھانا۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى، عیسی ابن مریم، مجھے اس طرح اپنے مقام سے اوپر مت بڑھانا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو ابدیت کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پہ کھڑا کیا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ وہ تحذیرات پیشین گوئیاں ہیں، اور یہ حراست التوحید کا وہ باب ہے کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جس نہج پہ چھوڑا کہ عقائد میں یہود و نصارہ کی تقلید نہ کرنا، تہذیب میں یہود و نصارہ کی اتباع نہ کرنا، حتیٰ کہ
عبادات کا معاملہ سوچنے والی بات ہے. آپ جب مدینہ تشریف لے گئے تو 10 محرم کا روزہ یہودی رکھ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں زندہ رہا آئندہ سال تو 10 محرم یا 9 یا 11 اس کا روزہ رکھوں گا. صرف 10 نہیں، ساتھ نامی ملاؤں گا یا 11، 9 یا 11. کیوں؟ تاکہ روزہ میں بھی یہود و نصارہ سے مشابہت نہ ہو. وہ 1 دن کا رکھتے ہم 2 دن کا رکھیں گے. حتیٰ کہ آپ نے اپنی امت کو چلنے میں جو ہدایات دی کہ یہود و نصارہ کی طرح چلنا نہیں، یہود و نصارہ کی طرح کھانا نہیں، یہود و نصارہ کی طرح لباس اختیار نہیں کرنا، یہود و نصارہ کی طرح عبادات نہیں کرنی، یہود و نصارہ کی طرح بیٹھنا نہیں، یہود و نصارہ کی طرح اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح قربت اختیار نہیں کرنی جو طریقہ ان کا ہے. یہاں تک آپ نے اہتمام کیا اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اس امت میں گمراہی کا اصل گیٹ یہی تھا اور جو آپ نے فرمایا وہی ہوا. آج عقائد کے معاملات میں اکثریت امت کی یہود و نصارہ کے ڈگر پہ چلی گئی. جس طرح ان لوگوں میں افراط تفریط تھا اس سے بڑھ کر افراط تفریط اس امت میں اب موجود ہے. اس 15ویں صدی میں جو تشدد اور افتراء اور فرقہ بازی کی لعنت، پارٹی بازی کی لعنت ان میں تھی، آج ان سے بڑھ کر اس امت میں آ گئی. فرقہ بازی کا بھوت اس امت میں اسی طرح جیسے آپ نے فرمایا یہود و نصارہ کے 72 فرقے بنے، اس امت کے 73 بنیں گے اور سارے ٹھیک نہیں ہوں گے. 72 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جماعت جنت میں جائے گی. اور وہ جنت والی کیا ہوگی؟ بہترین کسوٹی اور معیار، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ موجود ہیں، وہ ہے جنت والی جماعت. اور جو اس معیار سے ہٹ گیا وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا. موٹی سی بات ہے، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ تھے، اس معیار پہ چلنے والا. اور ساتھ آپ نے مثال کس کی دی؟ یہود و نصارہ کی، کیونکہ سب سے بڑا افتراق فرقہ بازی ان میں تھی. تو آج بھی
کوئی حق تلاش کرنا چاہتا ہے تو فرقہ بازی میں حق نہیں ملتا. یہ دیوبندی ہے، یہ بریلی ہے، یہ للوڑ ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ پر نہیں. حق ملے گا ما انا علیہ و اصحابی. جس راستے پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد مصطفیٰ کے صحابہ، وہ راستہ کیا ہے؟ حق کا راہ ہے، وہ جنت کا راستہ ہے. اور جو اس راستے سے ہٹ گیا، جتنے خوبصورت نعرے ہوں، خوبصورت شکلیں ہوں، لمبے چوڑے منصوبے ہوں اور وسیع البطن ہو، جو کچھ بھی ہو وہ سیدھا جہنم میں جانے والا ہے. وہ اہل حق نہیں. تو یہ اس امت کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ سب سے پہلے راستہ تلاش کرنا ہوگا کہ اصلی اسلام کیا ہے. دعوت محمد مصطفیٰ کیا ہے؟ صحابہ اس دعوت پہ کس طرح چلے؟ یہ وہ نقطہ ہے جو ہر آدمی پر سمجھنا واجب نہیں، فرض ہے. جب تک یہ نہیں سمجھا، نبی کا طریقہ نہیں سمجھا، صحابہ کا راستہ نہیں سمجھا، تو مت رہے نعرہ بازی میں، سبز باغوں میں. وہ سب شیطان کے راستے ہیں. اللہ تک پہنچنے والا راستہ وہی ہے ما انا علیہ و اصحابی، اور کوئی راستہ نہیں. اور ہے بھی بڑا آسان. نبی اور نبی کے صحابہ کے پاس ایمان والی کون سی کتاب تھی؟ کوئی شک ہے؟ سوچ لو. ما انا علیہ و اصحابی ابھی پتہ چل جائے گا. ان کے پاس کوئی المحنت شریف، فضائل اعمال، فتاوی رضویہ، کوئی دیوبند بریلی کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں تھی. کون سی کتاب تھی؟ ما انا علیہ و اصحابی. کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ محمد الرسول اللہ کی 23 سالہ زندگی نبوت والی، اس میں آپ نے دعوت صرف قرآن کی طرف دی، تورات کی طرف بھی نہیں، انجیل کی طرف بھی نہیں. تعلیم قرآن کی دی، تدریس قرآن کی. دعوت کا نصاب قرآن تھا، تزکیے کا نصاب قرآن تھا. پیغمبر کریم کے پاس بھی اور پیغمبر کے صحابہ کے پاس بھی. اس سے اتنا تو پتہ چل گیا کہ جن لوگوں نے قرآن و سنت سے ہٹ کر یا اس کے مقابلے میں اپنے ایمان عقائد کی کتابیں الگ تراش لی، وہ ما انا علیہ و اصحابی کی طرز پہ نہیں ہے. چاہے وہ اپنے آپ کو شیعہ کہلوائیں، چاہے بریلی کہلوائیں، چاہے دیوبندی کہلوائیں، چاہے رضوی کہلوائیں تے چاہے قاسمی کہلوائیں، چاہے چشتی تے چاہے سہروردی تے قادری، جو مرضی اپنی دم لگا لیں. سب سے پہلے اس نصاب کو لانا ہوگا جو نصاب محمد مصطفیٰ کے پاس تھا، جو نصاب محمد کے صحابہ کے پاس تھا. آسان بات ہے؟ مشکل ہے؟ اور وہ نصاب یہ ہے، یہ 30 پاروں میں موجود ہے. حق اس وقت تک
تک معلوم نہیں ہو سکتا جب اس قرآن سے نہیں پوچھیں گے۔ اس کا ترجمہ دیکھو، ترجمہ سنو، اس کو سیکھو۔ عیسائی بچہ انجیل کو جانتا ہے، یہودی بچہ اپنے عقائد کو جانتا ہے، اور ہمارا سفید داڑھی والا بزرگ بے سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ مولویوں نے بھی اس کو ختموں والی کتاب بنا رکھا ہے۔ ختم پڑھو، تعویذ لکھو، دم ڈنگر بیمار اوپر گزارو۔ قرآن اس لیے آیا تھا کہ مولوی کی تعویذ کی دکان چلتی رہے، نیا مکان دکان بنے تو ختم بازی کر لو۔ یہ قرآن اس لیے نہیں آیا، یہ قرآن آیا یہدی للتی ہی اقوم، یہ حق اور باطل کا نکھیڑا کرنے کے لیے آیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، فرقان کا معنی توڑ پیدا کرنے والی کتاب، حق اور باطل کو جدا کرنے والی کتاب۔ اس لیے کتاب اللہ کے مقابل ملا کی کتاب، محدث کی کتاب، کسی مفسر کی حکایت، کسی راوی کی روایت، کسی بڑے چھوٹے کی حکایت، کسی کی کہانی، کسی بزرگ کا ملفوظ، حتیٰ کہ اس قرآن مقدس کے مد مقابل تورات اور انجیل کا حصہ پیش کرنے والا بھی وہ قطعی کافر اور مرتد ہو سکتا ہے، ما انا علیہ و صحابی کے طریق پہ قطع نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ جملہ ہے جس سے مولویوں کے پیٹ خراب ہو جاتی، اور جواب نہیں، پھر صرف گالیاں دیتی، صرف گالیاں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، قرآن کے مقابل کسی کی کوئی بات کی مچھر کے پر جتنی حیثیت بھی نہیں۔ اب نظر آئیں گے یہودی کہاں کہاں گھسے، نصرانی کہاں کہاں گھسے۔ جس سے آپ نے ڈرایا اسی سے ڈرایا۔ انہوں نے کیا کیا؟ کتاب اللہ وراء ظہورہم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔ یہود و نصارہ کی سب سے بڑی گمراہی کی پہلی وجہ کہ انہوں نے اللہ کی کتاب سے ہدایت چھوڑ دی۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، ختم پڑے، سونے کے پانی سے لکھا، تعویذ لکھے، لیکن کتاب اللہ جس مقصد کے لیے آئی تھی، جب کتاب کا مسئلہ آتا اللہ کی کتاب کو ایسے چھوڑتے جیسے پیٹھ پیچھے کوئی چیز پھینک دی جاتی ہے۔ نبذوا کتاب اللہ، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اور مقابل میں کیا؟ واتبعوا ما تتلو الشیاطین، المہند کو لے آئے، ما تتلو الشیاطین فضائل اعمال کو لے آئے، ما تتلو الشیاطین فیضان سنت اٹھا کے لے آئے، جھوٹے راویوں کی روایتیں، وہ جو شیطان ملا یا جنات جو ٹوٹکے جادو کے ٹکڑے، پوتھیاں، رسالے اور عملیات، تعویذات، وہ جو کرتے تھے عملیات کی کتابیں، ان کو لے آئے سامنے،
اللہ وہ حضرت سلیمان کے زمانہ میں جو جن شیاطین یا انس شیاطین وہ ٹونے ٹوٹکے کرتے تھے ان کے پیچھے چل پڑے اور کتاب اللہ وراء ظہورہم اللہ کی کتاب کو بالکل چھوڑ دیا، متروک کر دیا. اور اس امت کی بھی یہی شکایت لگے گی. رب انا قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اللہ کے پیغمبر یہی شکایت لگائیں گے. اور جرم کیا ہے؟ یا اللہ یہ وہ میری امت ہے، قوم ہے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے اس قرآن کو مہجور کر دیا تھا، چھوڑ رکھا تھا، متروک کر دیا تھا. قرآن ان کے جالوں میں رہا. قرآن ان کے ختموں پہ سالانہ محرم ربیع الاول کے ختموں پہ آتا تھا. عدالتوں میں سر پہ قرآن اٹھاتے تھے. لیکن قرآن جس مقصد کے لیے آیا مہجورا، یہ قرآن تو انقلابی کتاب تھی، دلوں کی دنیا کو بدلنے کے لیے قرآن کو بھیجا تھا. اور نظام عالم میں ہر قانون ختم کر کے صرف کتاب اللہ کے قانون کے نفاذ کے لیے قرآن کو بھیجا تھا. لیکن یہ وہ بدبخت ہیں پینٹ پتلون کے بچے، انہوں نے انگریز کے قانون کو لے لیا عدالتوں میں. لیکن ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑ دیا. اور یہ جو ملا ملوانے پیر شیاطین، انہوں نے ہر قسم کی بدعات کر لی. پیر صاحب کے ملفوظات بابوضو ہو کے پڑھتے تھے، عملیات کی شٹلیات، ذکر جاری کی مجالس، اور ان کی مجلس سے ان کا اٹھنا بیٹھنا، پیروں کے وظائف کا ادب و احترام، یہ اتنا کرتے کہ دل سے کانپ جاتے تھے. اور جب تیری کتاب کا مسئلہ آتا ولوا علی ادبارہم نفورا، یہ پیڑ دے کے بھاگ جاتے تھے. یہ بڑا سخت مسئلہ ہے. ہاں نرم ہو یہ جڑا بے ایمان کر رہی، نرم مسئلہ وہ یہ سخت مسئلہ ہے. تو اس لیے سب سے پہلا پوائنٹ جو یہودیت نصرانیت کی بنیاد ہے، فرقہ بازی کی بنیاد ہے کہ اللہ کی کتاب کے ہوتے ہوئے دوسرے رسالوں پہ ایمان رکھا جائے. کتاب اللہ کے ہوتے ہوئے اس کے مقابل کذاب، شتام، رافضی، ناسبی قسم کے شیاطین رابی جو کتاب اللہ سے ٹکر کھائیں ان پہ ایمان ہو، اور اللہ کی کتاب پر ایمان نہ ہو تو سمجھو یہ یہودیت کی ابتدا ہے، نصرانیت کی ابتدا ہے. ہزار دفعہ کہے مسلمان اللہ کے نزدیک وہ نہیں. لوگ کہتے ہیں یہ کافر کہتی ہیں، لوگوں کو کافر کہتی ہیں. بھئی ہم کہتے نہیں، بتاتی ہیں. بتانا تو کوئی جرم نہیں نا. یہ چور ہے، کوئی چور چوری کرے، یہ بتانا جرم ہے کہ یہ چور ہے؟ نہیں جی، چوری کو چوری نہ کہو، ڈاکہ کو ڈاکہ نہ کہو، زنا کو زنا نہ کہو. پھر ایسے بے ایمان گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نہیں. بہت اچھا. پھر چور کا ہاتھ کیوں کاٹتی ہیں؟ ڈاکو کو سزا کیوں دیتے ہیں؟ قصاص میں قتل کیوں؟ انہوں نے بالکل ماڈرن اسلام نیا لے لیا، اسی یہود نصارہ کے نقش قدم پہ. سب سے پہلی بات پیغمبر نے یہی دعوت دی، قل یا اہل الکتاب، میرے پیغمبر اعلان کرو، دعوت دو، یا اہل الکتاب، او کتابوں والو، کتابیں پڑھنے والو، عام ان پڑھ نہیں، ملا پیر طبقہ، لستم علی شیء حتی
तुकीमु तौरात वल इंजील वमा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम लस्तुम अला शै। उस वक्त तक तुम निरे बेदीन खुले काफिर हो जब तक जमीनी किताबें छोड़ते नहीं और अल्लाह की भेजी हुई किताबों को कायम नहीं करते। लस्तुम अला शैइन, मामूली मसला नहीं। दूसरा, जब किताबुल्लाह गई सिर्फ खत्मों के लिए बाकी रह गई। यहूदी पढ़ते थे खत्म, हदीस में वाक़या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, एक बच्चा आपकी कभी खिदमत में जाता था, बीमार हुआ, आप तशरीफ लाए, उसका बाप साथ बैठ के तौरात पढ़ रहा था, बाप मौलवी था, और जिस तरह तुम यासीन पढ़ते हो वो साथ बैठ के तौरात की तिलावत कर रहा था। आपने पूछा उस बुढ़े से, यहूदी से, आपने फरमाया बता इस तौरात में मेरा तज़किरा है? उसकी मोटी गर्दन थी, बड़ा पापी है मेरा तज़किरा? उसने कहा काला ला, कसम है नहीं है, आपका तज़किरा नहीं है। वो बच्चा जो था वो बहुत हयात की कशमकश में था। उसने कहा कज़बा अबी, मेरा अब्बा झूठ बोल रहा है, आपका तज़किरा है तौरात में, आपकी अलामतें हैं तौरात में। आपने उसे दावत दी कलमा पढ़ो, वो यहूदी कहना हाँ ठीक है पढ़ लो, खैर है पढ़ लो, क्योंकि अंदर तो मानता था, पढ़ लो। सारा मकसद तो कुल 40 में 11वीं 12वीं, ये जितने मौलवी अंदर से तो अच्छा तरह, लेकिन ये जो हदाये हैं, फीसें हैं, चंदे हैं, ये माने बनती। वो जो ईसाई आए थे आपके साथ मुनाजरा करने, 12 मौलवी थे, 70 आदमी थे, वो उनका जो बड़ा मुनाज़िर था, उसके घोड़े की लगाम उसका भाई पकड़े हुए था, वो अनपढ़ था, मुनाजरा हार गए, मुबाले का चैलेंज हुआ, उससे भाग गए। तो मुफस्सिरीन हजरात लिखते हैं कि वो घोड़े को ठोकर लगी, तो उनकी आदत थी अपने दुश्मन को गालियां देते। वो जो अनपढ़ भाई था उसने कोई बेअदबी का जुमला कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो आलिम उसको गुस्सा है, उसने कहा ऐसा ना कहे, तू हलाक हो। तो क्यों? ये हजरत ईसा का गुस्ताख नहीं है, बीबी मरियम का गुस्ताख नहीं। पट्टी हमेशा यही पढ़ाई जाती है, आले हक की, ये बेअदब है, ये गुस्ताख है, और मुशरिक के बाअदब है, बड़ा अदब वाला है, बड़ा अदब वाला है, मानने वाला है, ये बेअदब है। उसने कहा अल्लाह की कसम मोहम्मद अल्लाह के सच्चे नबी है। वो मौलवी कहने लगा इनकी दावत हक है। उसने भाई की तरफ देखा, हक है, तो माना क्यों नहीं? उसने कहा अगर मानता तो बादशाह की तरफ से जो तनख्वाह है, लगता है तेरा अशरफी था, बादशाह की तरफ से जो तनख्वाह है वो कहां से आएगी? वो तो गई, खत्म। उसने घोड़े की लगाम और बाग उसके मुंह पे मारी। उसने कहा तू घोड़ा ले। वो वापस आया और नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास आकर मुसलमान हो गया। इसलिए मौलवी का मुसलमान होना खुदा की कसम मुश्किल है। मौलवी जान बूझ के बेईमान, ये 30 पारे का कुरान पढ़ के भी अगर उसे मसला समझ नहीं आया तो मौलवी का कुफ्र है, का कुफ्र है अबी तालिब, अबू तालिब वाला कुफ्र है। मफाद हदिये, कई मौलवी में स्टेज पे बैठा हूं,
کئی بڑے بڑے مولوی جب تنہائی میں ہمیں ملتے ہیں کہتے ہیں آپ کا مسئلہ حق ہے، ہم بھی اندر سے مانتے ہیں، لیکن ساتھ تیرا اس لیے نہیں دیتے کہ چندے بند ہو جائیں گے، ہدیے مدرسے چلے جائیں گے، فلاں اس سے بڑی کیا صاف دعوت ہے؟ ہم تو نہیں دعوت دیتے میرے پیر کی طرف آؤ، ہمارے بھی پیر ہیں، لیکن ہم اپنے پیر کی دعوت ہی نہیں دیتے۔ ہم نے تو کبھی دعوت نہیں دی میرے استاد کی بات مانو، حضرت صاحب کی بات مانو، نہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے سب کے حضرت محمد مصطفیٰ کی بات مانو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو محمد مصطفیٰ پر بات آئی وہ ہے قرآن، اس کو مانو۔ جب کتاب اللہ گئی ان سے اور اس امت سے تو شرک آیا۔ شرک آتا تب ہے کہ اللہ کی کتاب معطل کر دی جائے۔ جب تک قرآن کا راج رہے شرک نہیں آتا۔ شرک تب آئے گا کہ قرآن کے مضمون کو معطل کر دیا جائے۔ اللہ کی کتابیں آتی اس لیے کہ وہ توحید پر پکا رکھنے کے لیے۔ جب کتابوں سے اللہ کی کتابوں سے تعلق ٹوٹ جائے دو چیزیں ہوتی ہیں، جہاں مداہنت پیدا ہوتی ہے، کتمان اور مداہنت، یا خالص شرک آتا ہے۔ اب وہ بھی مشرک بنے، مولوی ہونے کے باوجود، پیر ہونے کے باوجود۔ اب قرآن نے جب ان سے جہاد کی وجوہات بیان کی، کہ ان سے جہاد کرنا ہے یہود و نصارہ کے ساتھ، ایک بات درمیان میں رہ جائے گی، وہ بھی سن لو۔ میں نے کہا ما انا علیہ و صحابی کا معیار بناؤ۔ ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ کو ایمان اور ہدایت کا مرکز سمجھو۔ کتاب اللہ کے علاوہ کسی کتاب کی یہ اتھارٹی نہیں۔ ایک پھر صحابہ جس توحید پہ تھے اس توحید پہ آؤ۔ ساری دنیا کے مولویوں سے پوچھو، مردوں کو پکارنا تو دور کی بات ہے نا، صحابہ کے پاس تو محمد مصطفیٰ کی قبر تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے بھلا کوئی افضل قبر بھی ہو سکتی ہے؟ سب سے اعلیٰ قبر انور، جس میں وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک تر و تازہ اور سلامت موجود ہے۔ آپ کا مقدس وجود معطر اور تر و تازہ موجود ہے۔ لیکن تحقیق کر لو، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے کہ صحابہ نے آپ کی قبر پہ عرس کیا ہو۔ پوچھو، مولویوں سے بھی پوچھ لو، یہ جو عرس کے عنوان پہ قبروں کا حج ہوتا ہے پاکستان میں، سالانہ قبروں کا حج، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سب قبروں سے افضل، سب قبروں سے اعلیٰ۔ کسی صحابی نے آپ کی قبر پہ جا کر کوئی حاجت پیش کی ہو، یہ کہو یا رسول اللہ انظر حالنا اسما کالنا، اللہ کے رسول میرے رزق میں تھوڑا سا اضافہ کر دو یا کروا دو، میری مشکل حل کر دو یا کروا دو، مجھے بیٹا دے دو یا دلوا دو۔ ایک صحابی سے ثابت نہیں۔ سوچو،
ضرورتیں پڑی ہیں، بڑی بڑی ضرورتیں پڑی، بڑی بڑی مشکلات آئیں، لیکن کوئی ایک صحابی بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کے منت نہیں مانتا، نظر نہیں مانتا، مشکلائی کے لیے پکارتا نہیں، حاجت روائی کے لیے، حتیٰ کہ آپ کی قبر پہ جا کے اتنا لفظ نہیں کہتا یا رسول اللہ اشفع لنا استشفع بک، میں استشفاء کے لیے آیا ہوں، میری سفارش کر دو۔ تو معلوم اسی کو دیکھ لو، ما انا علیہ و آج تو یہ پیغامات، تو کدھر جا رہا ہے جی؟ حج پہ، کہ میرا سلام بھی لے جا، اور بے ایمانہ اے شیطان، کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، پیبر یہودی ہے، یہ تو مرے گا تو پتہ چلے گا کتنے درجے کا مسلمان ہے۔ صحابہ سے بڑھ کے بھی میرے نبی کے ساتھ کوئی محبت کرنے والا تھا؟ صحابہ سے بڑھ کے بھی پیغمبر کے ادب کو کوئی سمجھنے والا تھا؟ صحابہ تو آپ کی قبر پہ جاتے ہیں، صرف درود پڑھتے ہیں۔ تو جب آپ کی قبر مبارک پہ میلہ نہیں، عرس نہیں، پکار نہیں، کالے تے چٹے ککڑ نہیں، بکرے چھترے نہیں، قوالیاں نہیں، اور کوئی چیز بھی نہیں، اور تو تے جناب ادھر پاکستان میں کھوتا شادی قبر تے میلے لائے، تو بھی اپنے مزار دیکھ، تو کہاں سے پیش کرے گا ما انا علیہ و اصحابی؟ صحابہ کی طرز کہاں گئی؟ جب قرآن تو نے چھوڑا، اب تیرا عقیدہ بن گیا کہ مردے سنتے ہیں۔ یہ کیوں عقیدہ بنا؟ کہ صحابہ کا نصاب چھوڑا، صحابہ کا عقیدہ چھوڑا، اب مردے سن۔ وہ کچھ عقل بھی ہوتا ہے، ادھر کھوپڑی بھی ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے مردے سنتے ہیں، ادھر بھی کوئی شے نہیں۔ ایک تو قرآن ہے نا، اور ایک اللہ نے ادھر بھی کھوپڑی دی ہے، بھوسا بھرا ہوا ہے، ادھر مردہ تے ادھر سنتا ہے۔ واہ، کبھی لفظوں پہ غور ہی نہیں کیا، مردہ تے سنتا، عجیب بات ہے۔ اچھا یہ کبھی نہیں کہتے مردے ہنستے ہیں؟ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ اس مسئلے کو زبردست سمجھاتے، فرماتے اگر تمہیں کوئی کہے میں راستے پہ تھا، مردہ قبر سے نکلا اور ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پی رہا تھا، مان لو گے؟ جی ابھی آپ کا موٹر سائیکل اللہ کرے کوئی نہ لے جائے، اور کوئی لے جائے اور آپ کو باہر کوئی کہے بھی میں نے دیکھا قبر سے مردہ نکلا، موٹر سائیکل کو کک لگائی اور لے گئی، مان لو گے؟ اس میں کیوں ہنستے ہو؟ اگر مردہ ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے نہیں پی سکتا، موٹر سائیکل کو کک نہیں لگا سکتا، یہ مذاق ہے، تو حضرت شیخ کہتے خدا کی قسم مردوں کے سننے والا مسئلہ بھی مذاق ہے، یہ عوام کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ آپ کی امی جان زندہ بھی ہو، سنتی بھی ہو، تو اس کو مٹی میں رکھیں گے؟ اس کو تو پھر گھر میں کوئی تابوت بنا لے، صبح و شام گیا دعا بھی کروائی، امی جی خیر ہے جی بالکل ٹھیک پترا ٹھیک ہے، موت ہے۔ عجیب بات ہے۔ اور جب یہ عقیدہ آیا نا مردے، اب سارے شرک کے دروازے کھل گئے، اب سنتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کر بھی سکتے ہیں، کر نہیں سکتے تو کروا تو سکتے ہیں، نہیں تو کم از کم ان کی قبروں پہ میلے بکرے چھترے آئیں تو ان کی قبر کی جو دعا ہے نا اقرب الی الاجابت، قبول ہو جاتی۔ لیکن دیکھو صحابہ میں یہ کام تھا؟ نہیں تھا، نہیں تھا۔
اچھا پھر اتنے صحابہ فوت ہوئے، کسی صحابی نے صحابی کا مزار بنایا ہو، وہاں پر بکرے چھترے لے گیا ہو؟ نہیں۔ اسی طرح موٹی موٹی باتیں اگر عقل ساتھ دے اور توفیق بھی ہو، اذان ہر مسجد میں 5 وقت ملتی ہے، ہر مسجد میں۔ اب ذرا آپ تحقیق کرنا مشکل ہے کہ صحابہ کون سی اذان دیتے تھے۔ 781 ہجری تک، یعنی 8ویں صدی تک اذان اللہ اکبر سے شروع ہوئی، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوئی۔ اور یہ جو صلاۃ و سلام کے ٹکڑے ہیں اور ہر جگہ کے پر مختلف، یہ شروع ہوئی 8ویں صدی میں۔ اب یہ جو آپ نے معیار بتایا ما انا علیہ و اصحابی، یہ سمجھنا مشکل ہے۔ یہ تو صلاتی خود بھی کہتی ہیں، اب بھی آپ دیکھ لیں لاؤڈ سپیکر ہو صلاۃ پڑھتے ہیں، لاؤڈ سپیکر نہ ہو تو صلاۃ ہی کوئی نہیں۔ اچھا مولوی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے، سونی بدعت ہے، بدعت حسنہ۔ اسی طرح جنازہ، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں وفات پائی انہوں نے، کوئی کل شریف 40واں، جمعرات، تیجا نہیں، تو پھر ما انا علیہ با صحابی کہاں گیا؟ صحابہ کے بچے فوت ہوئے، اور یہ اجمی رچ، اجمی ریچھ ملا، اس نے یہ سارا ملا ٹیکس بنایا، کل جمعراتیں، ختم شریف تے 40واں شریف تے 11ویں شریف تے، ہر بدماش کے ساتھ شریف 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 شریف، 2 لفظوں کو خراب کیا، شاہ اور شریف۔ کھوتا شاہ، مارا گڑبڑ شاہ، تربڑ شاہ، فلانا شاہ، اور جمعرات شریف، کل شریف، 40واں شریف، شریف 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 لگا کے۔ واپس آؤ آیت کی طرف، میں ترجمہ کروں، یہ 2 جمعے ہو گئے پورا ترجمہ اس آیت کا نہیں ہوا۔ اللہ نے حکم دیا کہ یہ لوگ یہود اور نصارہ، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے؟ قتال، جہاد کرنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ اب اگر یہ ایتیں ہمارے حکمرانوں کو آتی، قرآن ترجمے کے ساتھ یہ پڑھے ہوئے ہوتے، تو یہ اقوام متحدہ کی طرف دیکھتے۔ یہ بیچارے ایسے گنگلو ہیں، نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا۔ اور پھر انہوں نے ایک علماء کونسل بنائی ہے، علماء کونسل، اور اس میں ماشاءاللہ کٹر اجہل ترین لوگوں کو رکھا، نہ دین کے نہ دنیا کے۔ ہمارا ایک تحفہ انہوں نے رکھ لیا، اشرفی صاحب، اب وہ سر کی چوٹی سے لے کے گٹے تک جاہل ہے، علم کی ہوا نہیں لگی، اور پاگل بھی ہے، صرف جاہل نہیں، دماغ بھی کھوتا دماغ ہے، چن چن کر رکھے۔ یہ علماء کونسل ریاست مدینہ کی، آپ کے یہ بڑے حکمران ہیں، انہوں نے ہمیں بھی کہا جی ہم آپ کو علماء ونگ کا صدر بناتی۔ میں نے کہا تمہاری ونگ کا صدر بننے کے لیے بے ایمان ہونا شرط ہے، اس لیے ونگ اپنے پاس رکھے۔ اللہ نے جو ہمیں صدارت دی کتاب و سنت کے بیان والی، تمہاری ساری دنیا کی بادشاہیں اس کے ایک لحظے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ علماء کونسل، نرے شیاطین، جاہل لوگ۔ اب وہ لوگوں کے مدینہ کی ریاست، اور مدینہ کی ریاست کے جو امیر المومنین ہے، اس کی شکل دیکھو نہیں پتہ چلتا ہے یہ یہودی ہے یا مسلمان ہے۔
چھوٹے بچوں کو تو یہ بھی نہیں پتا چلتا یہ زنانی ہے یا مرد ہے، نہ مونچھے ہے نہ داڑھی ہے۔ مدینہ کی ریاست، کنجریاں نچوا نچوا کے، ساری دنیا کی بے حیائی پھیلا کے، مدینہ کی ریاست۔ اب مدینہ کی ریاست کی ایک اور بھی نکلی ہے، وہ ملالہ، ملالہ۔ اب یہ وہ خالصتاً یہودی این جی اوز، بیان نکاح کی ضرورت ہی نہیں، جس کا جی چاہے شیخ رشید بن جائے، نکاح کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ جانے اس کی تربیت بھی شیخ رشید نے کی ہوگی، کیونکہ اس کا بھی یہی نظریہ ہے، اس کا بھی یہی نظریہ ہے۔ اب ایسی کنجریاں قوم کی ہیرو ہیں کہ جس کو پارٹنر بنائے نا، پارٹنرشپ رکھ سکتے ہو، سمجھا کہ یہ ازدواجی زندگی کوئی دکان ہے، پارٹنرشپ خوش کر کے۔ اب یہ تو واجب القتل ہے، لیکن اس کو اسلامی حکومت کہاں آئے؟ اوپر جو بیٹھے ہیں وہ اس سے بڑے، جو بکواس کرتا ہے اسلام کے خلاف اس کو یہ خراج تحسین پیش کرتی، اس کو ایوارڈ دیتی۔ جو جہاد کے خلاف، قرآن کے خلاف، احکام شریعت کا مذاق اڑائے وہ ان کا ہیرو ہے، ان کو یہ نوبل انعام یافتہ، بے غیرتی کا تمغہ۔ قاتل الذین، دیکھو عجیب لفظ قرآن لایا، فرمایا قتال کرو، ان سے لڑو، جہاد کرو۔ پہلی وجہ لا یؤمنون باللہ، توحید کو نہیں مانتے، حالانکہ توحید کے مدعی تھے۔ اللہ نے فتویٰ لگایا لا یؤمنون باللہ، جس توحید کے محمد مصطفیٰ دائی تھے اس توحید کو نہیں مانا۔ ہزار دفعہ دعویٰ توحید کا کریں، لیکن توحید وہ معتبر ہے جو محمد مصطفیٰ نے توحید پیش کی ہے۔ لا یؤمنون باللہ، وجہ آخرت کو، ولا بالیوم الاخر، آخرت کے ساتھ بھی ایمان نہیں، حالانکہ وہ کہتے تھے قیامت آئے گی، لیکن قیامت کا تصور انہوں نے اپنا بنایا۔ ایک فریق کہتا تھا قیامت کے دن حضرت عیسیٰ بچا لیں گے، دوسرا کہتا حضرت عزیر بچا لیں گے۔ جس طرح آج کا یہ کلمہ گو یہودی یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن فلانا پیر بچا لے گا، فلانا بزرگ بچا لے گا۔ عیسائیوں کا عقیدہ کفارہ کا، یہود کا عقیدہ فدیہ کا، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ قیامت کے دن سارے اختیارات انبیاء کے ہاتھ میں ہوں گے، اور ہم انبیاء کی اولاد ہیں، صاحبزادے ہیں، ہمارے باپ دادا انبیاء تھے، اس لیے قیامت کے دن ان کی چلے گی۔ تو باپ کب راضی ہے بیٹے کو جہنم میں بھیجنے پہ؟ اس لیے اول تو ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اگر گئے بھی صحیح تو ایام معدودات، ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ کے لیے چلے جائیں گے یا چلا لگا دیں گے۔ بعض علماء نے کہا 40 دن، بعض نے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ، بعض نے 3 دن، بس ایام معدودات، چند دن جائیں گے، باقی ہم بالکل بخشے بخشائے تے نحن ابناء اللہ، صاحبزادی۔ اور جس جماعت میں صاحبزادوں کی کثرت ہو جائے اس جماعت پر زوال آتے۔ جہاں صاحبزاد گان کی کثرت ہو، یہ اللہ کی لعنت کے آثار ہوتی۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ آگے ادھر انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ صلیب پہ چڑھ گئے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے صلیب پہ، سولی پہ۔ آج تک یہ جو ٹائیاں پہنتے ہیں یہ وہی صلیب کا نشان ہے، جو آپ کے دفاتر میں صلیبی بیٹھے، یہ صلیب کا نشان ہے۔ حضرت عدی آئے، ان کے جہاں صلیب تھی، آپ نے فرمایا یہ بت
اس کو پھینک دے، یہ بت ہے صلیب۔ آج کل تو ماشاءاللہ ٹائی، یہ سارے بت پرست صلیبی کلمہ گو۔ انہیں کہا حضرت عیسیٰ صلیب پہ چڑھ گئے، لہذا عیسائیوں کے لیے کفارہ بن گیا۔ اب عیسائیوں کا کام ہے حضرت عیسیٰ کا عشق، آگے حضرت عیسیٰ جانے خدا جانے وہ ابن اللہ ہے، یہی عقیدہ رافضیوں کا۔ حضرت حسین شہید ہوئے، تم رو ان کے غم میں، تم بخشے بخشائے ہو۔ شیعوں کے گناہوں کی سزا سنی مولویوں کو ملے گی، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ قیامت کے دن کرسی عدالت پر علی ہوگا، اور ان کے ساتھ یہ دوسرے بریلر نکلے، انہوں نے کہا سیال والا تھے گولڑے والا، یہ بچا لیں گے۔ تو یہ تصور قیامت کا اللہ نے اس پر فتویٰ لگایا، لا یؤمنون باللہ بلا بالیوم الاخر، یہ قیامت پہ ایمان نہیں۔ قیامت پہ ایمان یہ ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، یہ عقیدہ رکھنا ہے، یہ ہے ایمان قیامت پر، کہ قیامت کے دن کوئی پیغمبر بھی اس کے اذن کے بغیر لا یتکلمون، اپنی زبان کو حرکت بھی نہیں دے سکے گا، لب نہیں کھول سکے گا۔ لا تملک نفس لنفس شیئا، قیامت کے دن کوئی کسی کا کوئی اختیار نہیں رکھے گا، بل امر یومئذ للہ، سب کے سب اختیارات صرف اللہ کے ہوں گے۔ اور یہ عقیدہ ہے مالک یوم الدین، للہ الواحد القہار، یہ ہے قیامت پر عقیدہ۔ انہوں نے قیامت کا اقرار تو کیا، لیکن جیسے قیامت ماننی تھی جو محمد مصطفیٰ نے منوائی کہ قیامت میں کسی کا کوئی اختیار چلے گا نہیں، امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور وہ شفاعت بھی تب ہوگی جب اللہ اذن دے گا، جس کے لیے اذن دے گا، جتنا قدر اذن دے گا۔ تین شرطیں، جس کو اذن ملے گا، جس کے لیے ملے گا، جتنا قدر ملے گا، کیونکہ اختیارات سب کس کے ہاتھ میں ہیں، یہ ہے قیامت کا عقیدہ۔ آج کلمہ گو یہودی بھی قیامت کو نہیں مانتا، نیٹ پہ آپ سنیں ان کی تقریریں، انہوں نے قیامت کو مذاق بنایا ہے۔ با اللہ کے نبی بھی کانپتے ہوں گے، اولیاء اللہ، یہی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جو اللہ کے بڑے ولی ہیں، انہوں نے بڑی عجیب حقیقت واضح کی کہ عدل کریں تا تھر تھر کمبن، اونچیا شانہ والے ہو، یہ رحم کریں تا بخشے جامن باہو جے منہ کالے ہو۔ اگر عدل پہ آئے تو بڑی بڑی شانوں والے کانپیں گے، اور رحم کرے تو میرے جیسے گناہگار بھی بخشے جائیں گے۔ یہ صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے فرمایا کس کوئی اپنے عمل پہ فخر نہ کرے، عملوں کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ تو صحابہ نے پوچھا بلا انتا یا رسول اللہ، آپ؟ فرمایا ہاں میں بھی، اِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، میں بھی جنت میں تب جاؤں گا کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اللہ کی رحمت سے۔ تو پہلا مسئلہ توحید جو محمد مصطفیٰ نے بتایا، انہوں نے توحید کا اقرار کیا، لیکن مانا کیا کہا؟ یہ انبیاء بھی قبروں میں سنتے ہیں سفارشیں، ہؤلاء شفاؤنا، وقت ختم ہو گیا میں اس پہ آتا، لیکن انہوں نے توحید کا تصور یہی پیش کیا کہ بس دوسرا اللہ کوئی نہیں، خالق کوئی نہیں، مالک کوئی نہیں، اور یہ جو مشکل کشائی کا مسئلہ، حاجت روائی کا، جو انبیاء اولیاء یہ ان کی قبروں پہ جاؤ یہ سنتے بھی ہیں اور سفارشیں
کرتے بھی ہیں، اس عقیدے پہ اللہ نے حکم لگایا لا یؤمنون باللہ، یہ بے ایمان توحید کو مانتے ہی نہیں۔ دو، تیسری وجہ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، نہیں اختیار کرتے دین حق کو۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ لا يدینون دین الحق، دین کا معنی قانون ہے، نظام ہے، نظام حق کو قبول نہیں کرتے، طاغوت کے نظام پہ پکے ہیں۔ یہ تیسری وجہ ہے قتال کی۔ ان کے ساتھ اس لیے جہاد کرو، یہ طاغوتی نظام کے بندے ہیں اور نظام الہی کے منکر ہیں۔ لا یدینون دین الحق۔ آج بھی تقابل ہے تہذیبوں کا، دینوں کا۔ ایک دین دین محمدی ہے اور دوسرے نظام طاغوت ہے۔ یہ جو آپ کا جمہوری نظام ہے، یہ کون سا نظام ہے؟ نظام، ہاں اونچے پڑھو، اونچے ذرا بولو، جو ووٹ دے کے آتے ہیں وہ بھی بولے۔ یہ کون سا نظام ہے؟ طاغوتی نظام۔ اس کے مد مقابل ہے دین محمدی، اور یہ مغربی جمہوری نظام، یہ دین دجال، دین طاغوت، طاغوتی دین ہے۔ اب آپ کی مرضی جس دین کی طرف جائیں، دین محمدی کی طرف آنا ہے، نظام محمدی کی طرف آنا ہے، تو پھر اللہ کی حاکمیت کو ماننا ہوگا۔ اور ہمارے 73 کے آئین میں موجود ہے، قرارداد مقاصد میں موجود ہے۔ سب سے پہلی شک یہ ہے ہمارے ملک کے قانون میں کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہوگی، اور اللہ کے جو بندے ہیں، جو اسمبلی کے ممبر ہیں، یہ صرف اللہ کے قوانین کو زمین پہ نافذ کریں گے۔ ان کا اختیار نہیں ہوگا۔ یہ تمہارا 73 کا آئین ہے، لیکن اس کے بعد یہ سب ملک کے غدار طبقہ جو آج تک صلیب کی پوجا پہ پکا ہے اور پاکستان کے آئین کا غدار طبقہ ہے، یہ ہمارے ملک کا آئین ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے ان غداروں کے ساتھ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، یہ اس کا مصداق ہے، لا یدینون دین الحق۔ آپ کا دین اسلام ہے یا کوئی اور ہے؟ جی، ان الدین، یہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ دین کے 5 معنی ہیں، جہاں قانون والا معنی ہے، نظام والا معنی، اور اللہ کے ہاں کون سا نظام ہے؟ اسلام۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل، اللہ دین جمہوریت کو قبول نہیں کرتا، دین طاغوت کو قبول نہیں کرتا۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا قانون لائے، اللہ اسے کبھی قبول نہیں کرتا۔ اور کیا سوال ہوگا؟ ما دینک، یہ آگے کیا کہے گا؟ دینی الجمہوریہ، دینی نون لیگ، پی ٹی آئی۔ زیادہ بے ایمان ہوگا تو کہے گا فضل الرحمان، انٹرنیشنل بے ایمان۔ توجہ ہے نا بھائی؟ اس میں کوئی داڑھی والا شیطان کی پوجا کرے تو اس کو ہم رعایت کریں گے؟ کوئی دیوبندی شیطان کی پوجا کرے ہم اس کی رعایت کریں گے؟ قطعاً نہیں۔ جہاں معیار ہے لا الہ ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، یہ ماننا ہوگا کہ ہر طاغوت سے انکار، اور یؤمن باللہ،
لا یدینون دین الحق، اللہ کے قانون کو نہیں مانتے، اس لیے ان سے جہاد کرو۔ آگے اس کی شک، وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ۔ بکس بہت ہو گیا، آئندہ جمعہ پر انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے۔ ایک اعلان سن لو، ایک تو بلکہ 3 باتیں سمجھ لو، ابھی 5-6 منٹ ہیں، اچھی طرح سن لو۔ ایک تو نیا تعلیمی سال شروع ہو چکا ہے، اور اس میں ہفتے والے دن سے انشاءاللہ باقاعدہ جہاں اولا سے لے کر مشکات تک، موقوف علیہ تک مکمل درجات کی تعلیم کا آغاز ہوگا۔ حفظ ناظرہ کا بھی شروع ہے، اور شعبہ کتب میں اولا سے موقوف علیہ تک بہترین اساتذہ اور بہترین ماحول۔ آپ جتنے حضرات قریب سے یا دور سے تشریف لاتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں۔ دوسری چیز ہے کہ ہم نے جہاں پر بچیوں اور بنات کی تعلیم کا ایک سلسلہ بنایا ہے، بچیوں کی تعلیم، داخلہ محدود ہوگا، تو جو حضرات اپنی بچیوں کو ابتدائی درجے کتب بھی اور قرآن پاک بھی، ترجمہ تفسیر ابتدائی درجے کتابوں کے، تو وہ انشاءاللہ وہ بھی ہم اسی ہفتہ سے شروع کریں گے۔ تو جو حضرات اپنی بچیاں پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ بعد میں رابطہ کر لیں، تاکہ ایک ترتیب کے ساتھ یہ نظم بھی ہو جائے۔ ہم چاہتے یہ ہیں بجائے اس کے کہ دور کی بچیاں ہیں، آپ جو قریب کے ساتھی ہیں بار بار یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں جی بچیوں کی تعلیم کا سلسلہ ہونا چاہیے، اور باقی جتنے پنڈی اسلام آباد میں مدارس ہیں تو اکثر اہل بدعت کی ہیں، تو ہم نے ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے انشاءاللہ بہترین با پردہ اور صحیح تربیتی نظام ہوگا، اور اس میں بھی کوشش یہی ہے کہ ابتداً قرآن پاک پڑھنے والی بچیاں اور جو ابتدائی کتابیں دینی ہیں وہ پڑھنے والی بچیاں، تو ان کے داخلے کا سلسلہ بھی آج سے شروع ہوگا، 2-3 دن 4 تک جاری رہے گا۔ جو حضرات رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ ذرا جلدی رابطہ کریں گے۔